بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ شمس کی موجودگی میں معصومہ بھی آئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں اور بے تکلفی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ دونوں میں اچھی خاصی ہیلو ہائی ہے۔ معصومہ نے لگے ہاتھوں شمس کو بھی دعوت دے ڈالی تھی۔ دعوتیں دینے کا بڑا شوق ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ شمس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بہت زیادہ، ایکچولی اکیلی ہوتی ہوں، اس لیے بس اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو رکھتی ہوں، لیکن ہے بہت اچھی۔ شمس نے سادگی سے کہا، تو بہت اچھی، پتہ نہیں شادی کیوں نہیں کرتی؟ اس نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا۔ جب قسمت میں ہوگی کر لے گی، شمس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ تمہاری تو اچھی دوستی بھی ہے۔ اس نے کہا۔ شمس کو اچھو لگ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ وہ گھبرائی ہوئی۔ ہاں سوچئے گا بھی نہیں۔ وہ ہنستے ہنستے بحال ہوا۔ کیوں؟ تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ اس نے بات کو کریدا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر شادی نہ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ شمس نے آنکھوں میں اترے پانی کو انگلیوں کے پوروں سے پہنچا۔ کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نمبر 1 کہ وہ مجھ سے پورے 5 سال بڑی ہے۔ وہ مجھ سے کیا، وہ تو آپ سے بھی اتنی ہی بڑی ہوگی، شمس نے کہا۔ تو وہ حیران رہ گئی۔ مگر لگتی تو وہ مجھ سے چھوٹی ہے، اس نے دل میں سوچا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج مجھ سے بالکل نہیں ملتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی لائف پارٹنر سیدھی سادی چاہیے، اتنی ڈائنامک نہیں۔ وہ بہت اسپیشل ہے اور اس کے ساتھ اسی جیسا لائف پارٹنر سوٹ کرے گا، مجھ جیسا نہیں۔ حمزہ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی، جبکہ وہ تو اس کا دوست بھی ہے؟ اس نے گہری نظروں سے شمس کو دیکھا۔ اس نے بھائی کو پرپوز کیا تھا، مگر بھائی نے منع کر دیا۔ وجہ پتہ نہیں، شاید وہ اتنی بولڈ ہیں اس لیے بھائی نے منع کیا۔ ہمارے معاشرے میں اتنی بولڈنس عیب بن جاتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ شاید اس نے بھی دیور کے تجزیے پر مزید بحث نہ کی، مگر وہ پھر سے بے چین ہونے لگی۔ حمزہ سے شکایت تو تھی ہی، مگر چاہتی تھی کہ وہ خود اس سے پہل کرے۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور وہ دل میں بہت ساری باتیں جمع کرتی رہی۔ حمزہ کو تو فرصت نہ تھی اور اپنے عہدے کی وجہ سے وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، تو شمس بیچارے نے ہی سے پورا کراچی گھما دیا۔ کسی ایک دن معصوموں کو بھی وہ لوگ ساتھ لے لیتے۔ اسے کراچی میں سب سے زیادہ سمندر پسند آیا تھا۔ تحد نگاہ سفید جھاگ اڑاتا سمندر۔ کراچی میں سکن بہت روف ہو جاتی ہے، اگر ٹھیک سے کیئر نہ کی جائے تو اپنا پارلر ریگولر رکھنا، ورنہ یہ سرخ رنگت پیلی زرد جھاڑیوں جیسی ہو جائے گی۔ معصومہ نے اسے مشورہ دیا۔ وہ اسی طرح کراچی کے تمام مشہور بوتیک اور کراچی کے سب سے مشہور اور اچھے پارلر پر لے آئی۔ یہاں پر اس نے سپنا کی نئے سرے سے ٹریٹمنٹ کرائی۔ بقول معصومہ، تم خود کو پھر سے تازہ کرو، یہاں کی بیگمات اور ان کی بیٹیوں سے ابھی تم نہیں ملی۔ یہاں ایک کمسان کا رن پڑا ہوتا ہے، میری جان، ہر کوئی بھاگ رہا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے تمہیں اپنی سکن بیوٹی پر توجہ دینی چاہیے۔ شام کو ڈنر پر ملوں گا نا، تو سب سے اندازہ ہو جائے گا۔ معصومہ کا سبق کسی طوطے کی طرح اس نے ازبر کر لیا۔ بالوں کو نئے سٹائل میں ٹرم کرا کے ایک نیا لک دے دیا اور فیشل اسے واقعی تازہ دم کر دیا تھا۔ شام کو ساڑی باندھ لینا، سبھی میرٹ خواتین زیادہ تر یہی لباس پہنتی ہیں۔ میری ممی بھی ساڑی پہنتی ہیں۔ وہ اسے گھر ڈراپ کرتے ہوئے مشورہ دے رہی تھی۔ اسے پسند نہ کرنے کے باوجود اس کی مشوروں پر عمل کر رہی تھی۔ حمزہ تو اپنے وقت پر ہی گھر آیا، جبکہ وہ اسے نظر انداز کر کے اپنی تیاریوں میں لگی رہی۔ اسکن اور ریڈ کنٹراسٹ کی بہت ہی ہلکے کام کی نفیس ساڑی میں بہت ہی حسین سا ہیئر سٹائل بنا کر وہ ریڈ کلر کی لپسٹک لگا رہی تھی۔ جب حمزہ اسکن کلر کے سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے برآمد ہوا، اس نے اسی رنگ کی لائی ہوئی تھی۔ جوتے پہن کر وہ اس کے پہلو میں آ کر اپنے بالوں میں برش کرنے لگا۔ وہ کچھ چجک سی گئی۔ ہائی ہیلز پہننے کے باوجود اس کے کندھے تک آ رہی تھی۔ حمزہ نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے گلے میں کچھ نہیں پہنا تھا، صرف کانوں میں آویزے اور ایک ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اس نے 2 سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ بلاؤزر پر سرخ رنگ موتیوں کا کام تھا، اس لیے اس نے گلے میں کچھ نہیں پہنا تھا۔ خود پر پرفیوم اسپرے کر کے اس نے تنقیدی نظروں سے خود کو دیکھا۔ لپسٹک ڈارک تو نہیں ہوگی؟ مجبوری تھی، کسی اور سے پوچھ نہیں سکتی تھی، کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے مجبوراً حمزہ سے دریافت کیا، کیا ٹھیک ہے؟ حمزہ نے سرسری سا جواب دیا۔ اس کی جان جل کر رہ گئی۔ تعریف میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ٹیکس نہیں لگتا، وہ جل کر بولی۔ تو حمزہ نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اپنی تیاریوں میں مگن تھی، لہٰذا حمزہ کی مسکان دیکھ نہ سکی۔ چھوٹا سا ریڈ کلر کلچ لے کر وہ بالکل ریڈی ہو گئی۔ چلے، حمزہ نے مڑ کر کہا اور اس سے پہلے باہر نکل گیا۔ وہ جلتی سلگتی اس کے پیچھے نکلی، مگر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ ایک تو ساڑی اور اس پر ہیل۔ ساڑی باندھنے کی پریکٹس بھی تو زیادہ نہ تھی۔ حمزہ نے سہارا نہ دیا ہوتا تو بری طرح گر پڑتی۔ آرام سے اسے باہوں میں بھر کر بولا، مگر اس کا موڈ خراب تھا۔ حمزہ کی قربت سے اسے وحشت ہونے لگی۔ اس تحقیق کو چھوڑ آیا اور باہر نکل گئی۔ حمزہ زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ پارٹی میجر ظاہر نے کلب میں رکھی تھی، اس کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے۔ اچھی خاصی گیدرنگ تھی۔
मासूमा की बातें सच साबित हुई। वो शुक्र अदा कर रही थी कि ढंग से तैयार होकर आई हैं। मासूमा ने लॉन्ग स्लीवलेस ब्लैक रंग की मैक्सी पहन रखी थी। इसे वहाँ का माहौल देखकर लग रहा था वो किसी मगरबी ममालिक में है और वहाँ किसी तकरीब के एंजॉय कर रही है। इसके घर तो अम्मा की सख्ती की बदौलत इंडियन फिल्में भी नहीं देखी जाती थी। फिल्मों के सख्त खिलाफ थी। वो सदफ के घर चोरी छुपे से देख के आती थी क्योंकि इनके घर डिश और केबल भी थी। अब वो सब कुछ यहाँ देख रही थी। बेबाकी, आज़ादी, अल्टरमार्ड फैशन। वो और हमजा आज की तकरीब के चीफ गेस्ट थे। दोनों आगे आगे चल रहे थे और शम्स इनके पीछे था। मासूमा इन्हें दूर से देख के भाग कर चली आई और बड़े खुले दिल से दोनों की तारीफ की। इसने समता को मेजर जाहिद और बेगम जाहिद से मिलवाया। इसे मेजर जाहिद बहुत पसंद आए। इनसे मिलकर इसे अब्बा की याद आ गई। इसका दिल एकदम अब्बा के गले से लग कर रोने को चाहा। सो सपना कैसे लगे मेरे डियर डैड? वो मेजर जाहिद के शाने से लगी, पूछ रही थी। बहुत स्वीट, बहुत प्यारे। शायद सारे वालिद ही प्यारे होते हैं। कोल्ड डार का गिलास थामे वो बोली, सारी बेटियां प्यारी होती हैं, इसलिए इन्हें बाप प्यारे लगते हैं। मेजर जाहिद ने बरजिस्ता कहा, तुम बहुत लकी हो मासूमा, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुस्कुराई, क्या तुम्हारे डैड भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते हैं? मासूमा ने बच्चों जैसा सवाल किया। पता नहीं, कभी अब्बा की मोहब्बत नापी नहीं, मगर मेरे अब्बा बच्चों में मुझसे ही ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बेहद उदास हुई, इतनी कि आंखें छलक पड़ी। ओ आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें रुला दिया। मासूमा परेशान से आगे बढ़ी और इसका हाथ थाम लिया। हमजा ने गड़बड़ा कर इसकी तरफ देखा। मेजर जाहिद और बेगम जाहिद ने बेटी को घूरा। तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई है ना, फिर सबसे दूर भी आ गई हो, इसलिए इतनी याद आ रही है पेरेंट्स की। मगर जब खैर से गोद भर जाएगी तो पेरेंट्स तो क्या, मियाँ को याद करने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। इतनी मसरूफियात हो जाएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस है। बेगम जाहिद ने इसको मोहब्बत से साथ लगाते हुए कहा। शायद वो इस कमान बनाना चाह रही थी, मगर बेचारी को क्या खबर थी कि अनजाने में इसकी दुखती रग को दबा बैठी है। एक धचका सा इसके कलेजे को लगा। इसे ये तो अच्छी तरह अंदाजा था कि हर शादीशुदा दुल्हन से लोग दूसरे तीसरे महीने ही खुशखबरी सुनने की उम्मीद लगा बैठते हैं। इसने बेख्तियार हमजा की तरफ देखा। वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि बेगम जाहिद की बात पर मुस्कुरा रहा था। कितना इत्मीनान है इसके चेहरे पर, जैसे कोई परवाह ही नहीं हो। इसने दिल में सोचा, चलो मैं तुम्हें बाकी मेहमानों से मिलवाऊं, हमजा की दुल्हन देखने के लिए मरी जा रही हैं। मासूमा ने इसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। हमजा ने एक नज़र इसकी पुष्ट पर डाली। इसकी चांदी जैसी गर्दन साड़ी में दमक रही थी। तुम्हें पता है, तुमसे शादी से पहले हर लड़की हमजा पर मरती थी, मासूमा ने सरगोशी के अंदाज में कहा। वो चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। आई सॉरी, वो कर्नल रिजवान की बेटी तो इसे खुद प्रपोज भी कर दिया था। लड़कियां खुद इसे ऑफर करती थी। यकीन नहीं आता कोई लड़की इतनी भी बोल्ड हो सकती है। हम लोगों में तो इस तरह की हरकत करने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही तो फ़र्क है तुम लोगों के और हम लोगों के स्टेटस में। एक्चुअली सारी बात क्लास की होती है। अब तुम हाईजेंट्री मूव करोगी तो अंदाज़ा होगा कि यहाँ लड़कियाँ किस कदर बोल्ड होती हैं। इसे वाकई हद से ज़्यादा ही साफ बात करने की आदत थी, या फिर इसके मिजाज में ही एहतियात नहीं थी। बेचारी सपना पहलू बदल कर रह गई। ये तो बेहयाई हुई। हमारे मुआशरा हमें ऐसी बेहयाई की इजाज़त तो नहीं देता, इसने बुरा मान कर कहा। यही फ़र्क है, तुम इसे बेहयाई कहते हो और हम इसे बोल्डनेस कहते हैं। मासूमा ने कंधे उचकाए, मगर हमदा ने कुरान तुम्हारे नाम का निकाला। यू आर ए लकी गर्ल। इसने टुकड़ा जोड़ा। मेरे ख्याल में हमजा लकी है जो ने मैं मिली हूँ, इसने खुद एतमादी से कहा। इसके अंदर की सरकशी जिद्दी लड़की ने तड़प के सर उठाया था। ये बात हुई ना, चलो तुम्हें अब इनसे मिलवाऊं जो तुम्हें देख देख कर कबाब हो रही हैं। वो हंसी तो जल तरंग से बजने लगे, और तुम कबाब नहीं हो रही? इसने बज़ाहिर शौकी से पूछा। तो मासूमा फिर से हंस पड़ी। रेली, सच्ची बताऊं तो मुझे तुम पर रश्क आता है, हमजा जैसे कोई और नहीं, कसम से वो बोली। तो सपना को लगा जैसे इसकी आंखों में नमी उतर आई। तुम इससे मोहब्बत करती हो? सपना ने बेसाख्ता पूछा। वो हैं इस काबिल कि इससे मोहब्बत की जाए? वो मुस्कराई। टालो मत, सपना ने इसे खरीदा। जो इतनी हाइजेंट्री मूव करने के भी बाद तहज्जुद पढ़े, पजगाना नमाज का आदी हो, सोशल ड्रिंक यानी शराब को अवॉइड करे, लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुक़ ना रखे, तो ऐसे बंदे से मोहब्बत नहीं की जाती, इसकी इज्जत की जाती है। मैं इसकी बेहद इज्जत करती हूँ। तुम्हारे नसीब में असली डायमंड आया है, इसकी कदर करना। वो बेहद संजीदा हुई, इतनी कि इसकी असली मुस्कान कहीं गुम हो गई। मासूमा इसे फर्दन फर्दन सबसे मुतारिफ करा रही थी। वो बज़ाहिर सब में घुल मिल रही थी, मगर इसका जहन मासूमा और हमजा में अटक चुका था। वो इन दोनों का रिश्ता समझ नहीं पा रही थी। वापसी पर वो बिल्कुल खामोश थी, जबकि शम्स और हमजा तकरीब और मेहमानों के बारे में तबसरा कर रहे थे। इसकी खामोशी को महसूस तो हमजा ने भी किया था, मगर जताया सिर्फ शम्स। मेरा ख्याल है भाभी थक गई हैं। आखिर में वो इतना ही बोला। कमरे में आकर इसने ज्वेलरी उतारी और लिबास तब्दील करने के लिए चली गई। हमजा और शम्स लाउंज में बैठकर बातें करने लगे। शम्स ने कल वापस चले जाना था। हमजा ने इससे वादा किया था कि वो 1-2 रोज़ के लिए ज़रूर घर आएगा। हमजा कमरे में पहुंचा, करवट लेकर सो रही थी, आंखें बंद करके लेटी हुई थी।
گہرے نیلے رنگ کی نائٹی میں وہ کسی مجسمے کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ حمزہ جب لباس تبدیل کر کے آیا تو اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ میں سمجھا سو گئی۔ اس نے چونک کر کہا، جی آپ کو سوتی ہوں کہ نیند خراب کرنا تو خوب آتی ہے۔ حمزہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ لڑائی کا پروگرام ہے یا پیار کا؟ وہ موڈ میں تھا یا طنز کر رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ کل شمس جا رہا ہے، میرے ٹکٹ کروا دیں، میں بھی کچھ دنوں کے لیے گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے ابا یاد آ رہے ہیں۔ اس نے خراب موڈ میں کہا۔ بھاگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ کہاں بھاگ کر جاؤں گی، اپنے نصیب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ آپ کے ساتھ میرا نصیب جڑ چکا ہے، صرف بے عزتی کے اس احساس کو کم کرنا چاہتی ہوں جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے سلگ کر کہا، کیسی بے عزتی؟ میں نے تو آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ انجان بن گیا۔ جی کل رات عزت افزائی کی تھی نا آپ نے میری، وہ جل کر طنزیہ لہجے میں بولی۔ آپ میرے قرب پانا چاہتی ہیں نا؟ حمزہ اس کی طرف بڑھا۔ وہیں رک جائیں، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے بجلی کی سی سرد بیٹھ سے اترتے ہوئے کہا۔ حمزہ اس کا انداز دیکھ کر ٹھٹکا۔ اتنی سخت زیادتی کی ہے آپ نے میرے ساتھ، اور کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہیں، الٹا اس قدر گھٹیا بات کر رہے ہیں۔ مجھے کل اپنے گھر جانا ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں صبح ٹکٹ کروا دوں گا، حمزہ نے لیٹتے ہوئے کہا۔ لیٹ جائیں، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، حمزہ نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ جانتی ہو ڈسٹرب کر نہیں سکتے آپ، اس نے جل کر سوچا اور واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ حمزہ نے وعدہ پورا کیا تھا، وہ اپنا مختصر سامان پیک کر کے شمس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک روز سسرال میں رہنے کے بعد ابا کی طرف چلی آئی۔ سارے گھر والے اسے دیکھ کر مسرور تھے۔ اماں بھی کتنی دیر اسے ساتھ چمٹائے رہی۔ دادی نے اس کی بلائیں لی، ابا تو اس کا سر سینے سے لگا کر رو پڑے۔ سارے بھائی خوش ہو رہے تھے، اس گھر کی رونق آ گئی۔ نایاب بہت محبت سے اس سے ملی، وہ بھی امید سے تھی۔ وہ سب کے درمیان چہک رہی تھی۔ سب نے منی کا بھی پوچھا تھا، اس نے بہت تفصیل سے سب کچھ بتا دیا تاکہ سب مطمئن ہو جائے۔ اسے وہاں ہفتہ گزر گیا۔ جب ابا نے اس سے پوچھا تھا، بٹو حمزہ میاں کو فون کیا تھا تم نے یا ان کا فون آیا؟ جی ابا بات ہوئی تھی میری، میں نے کہا کہ روز روز فون تو نہیں کر سکوں گی، اس لیے بہانہ بنایا ہے۔ ارے پاگل، شوہر سے اس طرح نہیں کہتے، لاکھ مصروفیات ہوں تب بھی نہیں، بطور خاص جب میکے آؤ تو پھر تو بالکل بھی نہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ اماں نے ناک کی نوک پر انگلی رکھ کر تعجب سے اسے گھورا۔ وہ فوراً سنبھل گئی۔ جی اماں، وہ میرا مطلب تھا کہ اس نے بہانہ تراشنا چاہا، تمہارے سارے مطلب جانتی ہوں میں۔ بی بی اماں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکا۔ ابا آپ سے ملنے عطا چاچا آئے ہیں۔ صابر بھائی نے اسی پل آ کر اطلاع دی۔ ابا چلے گئے اور اماں اس کی خبریں لینے لگی۔ اور ہاں، تمہاری شادی کو اتنے دن گزر گئے، ڈاکٹر سے چیک اپ کرایا؟ اماں نے زمینی انداز میں پوچھا۔ کیوں اماں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بلا وجہ کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ ارے کم عقل، صرف قد ہی اونٹ جتنا لمبا ہے، عقل تو وہی ٹخنوں میں رہ گئی۔ اماں نے تھپ سے مادے پر ہتھیلی ماری۔ ارے پگلی، منی کو دوسرے مہینے کی خوشخبری مل گئی تھی، نایاب کا بھی یہی ہوا، تمہاری طرف سے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ اماں نے دھیمی آواز میں اسے مدعا سمجھایا تو اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ توبہ ہے اماں، ابھی تو 3 ماہ بھی نہیں پورے گزرے اور آپ بھی پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہیں۔ وہ گڑ گڑا کر اٹھنے لگی تو انہوں نے بازو سے پکڑ کر بٹھانا چاہا۔ بچگانے باتیں چھوڑ دو، تمہاری طرف سے یہی ڈر رہتا ہے کہ تم بہت لاپرواہ ہو، معاملات اور باتوں کی گہرائی تک نہیں جاتی۔ اب منی کو دیکھو، ماشاءاللہ کتنی ہوشیار ہے، حالانکہ تم سے کتنی چھوٹی ہے، مگر گھر بار کیسا سمیٹ اور سنبھال کر بیٹھی ہے۔ اماں نے تحمید باندھی۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہی۔ بچے مرد کے پیروں کی زنجیر ہوتے ہیں، عورت کے قدم مضبوط بناتے ہیں۔ شروع دن ہی تم لاپرواہ مت برتو، ڈاکٹر سے ملو اور ٹھیک طرح سے چیک اپ کراؤ۔ وہ کافی دیر سے قیمتی مشوروں سے نوازتی رہی اور سپنا کا دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ کیسی بھی بسی تھی، حمزہ نے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ اس نے اماں کو تو مطمئن کر دیا تھا، مگر خود کو مطمئن نہ کر پائی۔ ابھی شروع کے دن ہیں اور یہ حال ہے کہ پوری زندگی کیسے گزرے گی۔